نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 7۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ للرجالی مردوں کے لیے، نصیبن حصہ، مما اس سے جو ترکا چھوڑا، والدانی ماں باپ، و اور اقربون اور قرابت دار، و اور للنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا چھوڑا، والدانی ماں باپ، و اور اقربونا قرابت دار، مما اس میں سے، کلا تھوڑا، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا، نصیباً مفروضاً حصہ مقرر کیا ہوا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں حصہ ہے، مال کم ہو یا زیادہ، حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کنیکشن چیک کریں گے، ربط اس کا کلام کے ساتھ، کہ پہلے عورتوں اور یتیموں کے مالی اور سماجی حقوق کے تحفظ کا حکم دیا۔ اب قانون وراثت کے ذریعے سب کے مالی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام یعنی اسلام سے پہلے اور آج بھی دنیا میں تقسیم وراثت کے بارے میں 4 قانون نافذ العمل ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کو مالی حقوق سے یکسر محروم رکھنا۔ نمبر 2، خاوند فوت ہونے کے بعد بیوہ اور بیٹیوں کو متروکہ جائیداد سے خارج کر دینا۔ نمبر 3، باپ کے فوت ہونے کے بعد صرف بڑے بیٹے کو وراثت کا حقدار ٹھہرانا۔ اور نمبر 4، باپ کی وراثت میں صرف بیٹوں کا ہی حقدار قرار پانا۔ اسلام نے اس استحصال کو یکسر یعنی مکمل طور پر ختم کر کے حکم دیا کہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جو اس کے والدین اور اقربا چھوڑ جائیں، قرابت دار، قریبی رشتہ دار، اس میں شریعت کے مقرر کردہ قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے، ترکہ چھوڑا ہو یا زیادہ، چھوڑا ہوا ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ اخلاقی قدروں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی حکم دیا کہ تقسیم کے وقت غریب رشتہ دار، یتیم اور مسکین اگر موجود ہوں، وہ جائیداد میں حصہ دار تو نہیں، لیکن انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ضرور دینا چاہیے۔ ان کی حاضری کو گراں سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مروت اور اچھے انداز میں گفتگو کی جائے۔ اس کے بعد فوت ہونے والوں کو تلقین فرمائی کہ وہ مرنے کے قریب اس طرح شاہ خرچ نہ بنے جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مالی طور پر کنگال ہو جانے کی وجہ سے دوسروں کے دستے نگر ہو جائیں، یعنی کہ دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگ جائیں۔ کچھ مفسرین نے یہ حکم میت کے لواحقین پر لاگو کیا ہے کہ انہیں یتیموں کے ساتھ تلخ رویہ اور ان کے مال میں زیادتی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑ جائیں تو ان کے کیا احساسات ہوں گے۔ لہٰذا یتیموں کے ساتھ گفتگو نہایت نرم اور محبت امیز لہجہ میں کرنی چاہیے۔ وراثت کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر یتیموں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کا مال ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ کھلم کھلا پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالنے کے مترادف ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے عنقریب جہنم میں جونک دیے جائیں گے، وہاں ان کے آگے پیچھے اور اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر سخت بیمار ہوئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، ایک بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں،
میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انہیں اجازت عنایت نہ فرمائی. پھر انہوں نے نصف کی اجازت طلب کی. آپ نے اس کی بھی اجازت نہ دی. اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی اجازت مانگی تو آپ نے یہ فرما کر اجازت دی کہ یہ بھی زیادہ ہے. اپنی اولاد کو مالدار چھوڑنا ان کو محتاج چھوڑنے سے کہیں بہتر ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الفرائض میں سے. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1، مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکہ میں حصہ ہے. نمبر 2، عورتیں بھی اپنے والدین اور اقربا کی وراثت میں حصے دار ہیں. نمبر 3، وراثت تقسیم کرتے وقت یتیموں اور مسکینوں کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا چاہیے. اور نمبر 4، وراثت کے بارے میں واضح ہدایت دینا چاہیے. نمبر 5، یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھانے والے آگ کے انگارے نگلتے ہیں. اور نمبر 6، یتیموں کا مال کھانے والے جہنم میں داخل ہوں گے. یہ ہے جی ہماری سورہ نساء آیت نمبر 7 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 8 کی طرف. الحمدللہ.